أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 60 پر 3، 60 پر 4، 60 پر 5، 60 پر 6، 63، 64، 65، 66 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، انسانیت کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ ایسے احسانات جن کے بغیر انسان اس روئے زمین پر زندہ بھی نہیں رہ سکتا، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور بیان فرمانے کا اصل پس منظر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو اس روئے زمین پر باقی رکھا ہے اور بے شمار احسانات سے تمہیں نوازا ہے، یقینی طور پر صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دراصل یہ تمام باتیں خاص طور سے عرب کے جو مشرکین تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے بعد انسانیت جب تک قیامت تک آتی رہے گی ان تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں لطیف کا لفظ ہے۔ لطیف، یہ جو لطیف ہے اس کا جو عربی مادہ ہے وہ لام طافا، اس کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب ہوتا ہے باریک بینی، دقت نظری، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ کبھی کبھی دونوں معنی ایک ہی ساتھ آتا ہے، اور کبھی کبھی ان دونوں معنوں میں سے صرف ایک معنی استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک ہی معنی استعمال ہوا ہے، یعنی باریک بینی سے ایک ہی معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنا۔ اور کبھی کبھی دونوں معنی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کے تمام ضروریات اور اس کے تمام تکلیفات پر نظر رکھنا، اور اس کی ضروریات کو پوری بھی کرنا اور اس کے تکلیفات کو دور بھی کرنا۔ جب یہ معنی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا مہربانی، یعنی لطف کا مطلب مہربانی، اور لطیف کا مطلب ہوگا مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے کہ جب آسمان سے بارش برستا ہے اور وہ پانی زمین کے مٹی کے اجزاء سے جب ملتا ہے تو اس کے اندر پودوں کو، ہریالیوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، قوت رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ جب بارش برستا ہے تو زمین کی تہ میں جو بھی بیج دبے ہوتے ہیں یا جو بھی گھاس پھوس سوکھ جاتے ہیں، بالکل مردہ ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر پانی پڑتے ہی اس کے اندر جب قوت رویدگی پیدا ہوتی ہے، زمین پھول جاتا ہے، تو اس مردہ بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بالکل زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کونپل زمین کے سخت سطح کو چیرتے ہوئے اوپر نکلتا ہے، اور پھر اس بارش کے بعد پوری زمین ہریالی ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور ان تمام مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک بینی ہی کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری باریکی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے علم اور احاطے میں رکھتا ہے، اور بالآخر وہ زمین جو پہلے بالکل مردہ تھی، بارش برسنے کے بعد بالکل سرسبز اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. مطلب یہ کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو اپنی ہستی اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہونا پڑے گا. تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پورے وجود کے ساتھ قائم و دائم تھا، اور اس پورے کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رہے گا. لہذا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، پورے مخلوقات کو اللہ کی ضرورت ہے. لہذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے یہ اس کے حق میں فائدہ مند ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ خود اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزوں کو، جو کچھ زمین میں ہے ان تمام کو اے انسانوں اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے. اور پھر کیا فرمایا والفلک، اور سمندر کی سطح پر جو کشتی چلتی ہے، جو جہاز چلتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی تمہارے انڈر میں کر دیا ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، کشتی کو بھی اللہ نے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اور پھر فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان جو اوپر تمہارے سروں پہ ہے اس کو بھی اللہ تھامے ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا ہے. آسمان جو ہمارے سروں پر ہے اللہ اس کو تھامے ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 63 آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسے احسانات بتلائے ہیں انسانوں پر جن احسانات کے بغیر انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کے 4 احسانات ہیں جس کے بغیر انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا. سب سے پہلا احسان اللہ کا کیا؟ اللہ نے آسمان سے بارش برسایا، اور وہ بارش جب زمین سے ٹکرائی تو زمین کے اجزاء کے اندر اللہ نے وہ قوت پیدا کر کے رکھا ہے کہ پانی برستے ہی زمین کے اندر قوت رویدگی آتی ہے، پیڑ پودوں کو اگانے کی صلاحیت آتی ہے، مردہ زمین کے اندر زندگی آتی ہے، اور اس سے پیڑ اور پودے، غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں جس کے اوپر تمام انسان اور تمام مخلوقات ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر زمین سے سبزی نہ اگے تو انسان کیا کھائے؟ جانور کیا کھائے؟ جانور نہیں کھائے تو دودھ کہاں سے دے؟ گوشت کہاں سے بنے؟ انسان کے اندر جو قوت و طاقت ہے وہ کہاں سے آئے؟ تو اس کے اوپر انسان کی زندگی کا انحصار ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان روئے زمین پر زندہ نہ رہ سکے. دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہاں پر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں انسانوں کے انڈر میں کر دیا گیا ہے. زمین پہ بے شمار درندے ہیں، اگر وہ انسانوں کے انڈر میں نہ ہو تو انسانوں کو فوراً پھاڑ کھائے. جہاں جہاں انسان بستے جاتے ہیں درندے وہاں سے بھاگتے جاتے ہیں. جہاں بھی انسان کا بسیرا ہوگا شیطانوں جن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فوقیت اور برتری دی ہے. زمین کے اندر ایسے ایسے عظیم الجثہ اور بڑے بڑے جانور ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ہی بار میں ایک ہی نوالے میں انسان کو گٹک لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے بالکل تابع اور فرمان میں بنا دیا ہے، فرما بردار بنا دیا ہے. زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے اندر وہ قوت اور وہ صفات دی ہیں کہ ان چیزوں کو انسان کھوج نکالتا ہے، اور کھوج نکال کر کے انسان اس کو اپنے فائدے میں لے آتا ہے. آپ دنیا کے اندر گھومیے، دیکھیے. ابھی میں گیا تھا مکہ وغیرہ کے علاقے کو، میں نے دیکھا اس کے اطراف کے علاقے کو پہاڑیوں کو کاٹ کر کے ایسے رستے بنا دیے گئے ہیں کہ انسان آسانی سے اس میں سفر کر سکتا ہے. یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت دیا انسان کے اندر. اللہ نے انسانوں کے اندر وہ صلاحیت دی کہ وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے لیے اللہ نے زمین میں پیدا کیا،
اپنے قوت اور اپنے دماغ کے ذریعے سے انسان ان کو اپنے کام میں لا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پہ دم نہ مار سکے۔ اور تیسری چیز، جو تیسری مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ یہ کہ انسان سمندر پہ سفر کرتا ہے۔ وہ سمندر جو پورے زمین کے 3/4 حصے میں، پورے زمین کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کیجئے تو 3/4 حصہ جو ہے وہ صرف پانی ہے اور 1/4 حصہ زمین ہے۔ اس سمندر میں انسان سفر کرتا ہے جہاں پر راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نکلیں گے جب ہائی وے پہ، جہاں پہ 2 ہائی وے کٹے گا وہاں پہ راستے کا نشان رہتا ہے کہ اگر میسور جانا ہے تو ادھر جائیے، بنگلور جانا ہے تو ادھر جائیے، نشان رہتا ہے۔ لیکن سمندر میں کوئی نشان نہیں ہے، سمت کا پتہ نہیں ہے کہ پورب کدھر ہے، پشچم کدھر ہے۔ اور سمندر کے اندر جو تلاطم خیز موجیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنے آپ پہ آ جائے تو کمزور انسانوں کو آن کے آن میں سینکڑوں میل گہرائی میں لے جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے انڈر میں کر دیا ہے۔ کشتی چلتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو اور آسمان کے اندر جو سیارے گردش کر رہے ہیں ان تمام کو اللہ نے ایک قانون کا پابند کر دیا ہے۔ سب ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں، گر نہیں سکتے ہیں۔ جب اللہ کو قیامت برپا کرنا ہوگا وہ سیارہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا، پوری دنیا کے اندر قیامت آ جائے گی، لیکن ابھی اللہ انسانوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پابند بنا دیا ہے، سب کو اللہ تھامے ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ انسانوں پر گر نہیں سکتا، اور انسان اپنی جو فطری زندگی ہے اس کو پورا کر کے مالک حقیقی سے جا ملے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، اور ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انسان غور کرے ان باتوں کے اوپر۔ اور جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات انسانوں کے اوپر جو کیے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، اور یقینی طور پر یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تم کو مارتا ہے۔ موت میں بھی اللہ کا احسان ہے۔ کیسے احسان؟ اس طرح سے ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آئے ہیں، اگر سب کو اللہ زندہ رکھتا تو وسائل معاش کا پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان اس روئے زمین پر اس کے پاس کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنا انسان اس روئے زمین پر ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے لوگوں کو موت دیتے جاتا ہے، آنے والے لوگوں کو ان کی زندگی کا سامان اللہ مہیا کرتے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے کہا وَيُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ کا یہ احسان ہے کہ پھر تم کو مارتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ پھر تم کو زندہ کرے گا، قیامت کے میدان میں لے جائے گا، تمہارا حساب کتاب لے گا، جو جیسا عمل کیے ہوگا اس کو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اور اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وحی کے ذریعے سے انسانوں کو نہ بتلاتا تو جو درندہ صفت انسان ہیں، جو انسانوں کو اس روئے زمین پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، پھلتے پھولتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو وحی کے ذریعے سے واضح نہ کرتا تو وہ درندہ صفت انسان دوسرے انسان کو اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہنے دیتے، زندہ نہیں رہنے دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری سرزمین جنگ و جدال کا میدان بن جاتا اور پوری انسانیت ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اتنے سارے احسانات سے تم کو نوازا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر کہا ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت بڑا ناشکر ہے۔ ان تمام احسانوں کے ہونے کے باوجود، اس کو محسوس کرنے کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پر تلا ہوا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ ان احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد رکھے اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔